السلام علیکم، اب تک نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان یاسین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت نے ایران کی خود مختاری کو پامال کیا ہے۔ پاکستان نے بھی مشکل کی گھڑی میں اپنے برادر ملک ایران اور اس کے عوام کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ پارلیمنٹ عوام سب ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، اسی طرح اس حملے سے بھی مسلم دنیا ایک بہت اچھی چیز سامنے آئی ہے مسلم دنیا میں، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیلی جارحیت نے مسلم ممالک کو متحد کر دیا ہے، ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس کی مثال سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ایرانی صدر سے براہ راست رابطہ ہے۔ اسی نئی فضا کی روشن مثال جو ہے ہم نے دیکھی، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایرانی صدر سے رابطہ کر کے نہ صرف ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا بلکہ یہ پیغام بھی دیا کہ آج پوری اسلامی دنیا ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس بدلتی ہوئی صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت پروفیسر ڈاکٹر شہاب الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ اب تک نیوز سے بات کرنے کے لیے۔ سعودی عرب اور ایران کی قربت خطے میں ان پر کیسے اثرات ڈالے گی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت شکریہ ذیشان صاحب۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ امت مصطفیٰ کے دونوں اہم پلرز جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ جوائن ہو چکے ہیں، ایران اور سعودی عرب۔ اور سعودی عرب اور ایران کی اس قربت کے نتیجے میں ہمارا امت مصطفیٰ کا جو ایک بیرینہ خواب تھا کہ یورپی یونین کی طرف سے امت مسلمہ کی ایک ایسی یونین ہو جس کے اندر تمام اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ، تو اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ خواب انشاءاللہ تعالیٰ یہ عنقریب پورا ہو جائے گا۔ ماضی کے اندر مسلم ممالک کی آپس کی پراکسی وار کے نتیجے میں غلط فہمیاں جو پیدا ہوئی تھیں اب وہ ختم ہو جائے گی۔ سب سے اچھی بات یہ ہو کہ اب امت مسلمہ تعلیم معیشت میں اور عسکری شعبے میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون پیدا کریں گی مستقبل میں، اس کے نتیجے میں امت مسلمہ مسلم ممالک 50 سے زائد مسلم ممالک جو ہے وہ اب دیگر اقوام پہ بھروسہ کرنا ختم کر دیں گے۔ میں اس حوالے سے بات کہوں تو ایجا نہیں ہوگی کہ اب امت مسلمہ کو مسلم کنٹریز کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ فوکس کرنا چاہیے اور اعلیٰ تعلیم پہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ایران اور سعودی عرب اس وقت یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کو لیڈ کر سکیں، اور دونوں ممالک کی اس قربت کے نتیجے میں ہم ایک پیٹ سے باہر نکل آئیں گے جو ہمیں اسرائیل کی جانب سے ہے کہ اسرائیل آہستہ آہستہ طاقت کو تباہ کرتا ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ عراق کی فوجی طاقت کو ختم کیا گیا، ہم نے دیکھا کہ اب ایران کی فوجی قوت کو تباہ کیا گیا، تو یہ ایک بہت بڑا اسٹیٹ ہمارے سامنے موجود ہے۔ لہذا پاکستان کی جو فوجی قیادت اور پاکستان کی جو فوجی طاقت ہے یہ اس وقت امت مسلمہ کے لیے ایک بلیسنگ کا کردار ادا کرتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ابھی حال ہی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ایک محدود جنگ ہوئی اور اس کے اندر مسلم ممالک نے جس طرح پاکستان کو سپورٹ کیا، اسی طرح سے تمام مسلم ممالک کو ایران کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے عسکری لحاظ۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو زحمت ہے امت مسلمہ کہ ایران اس وقت جو ہے وہ اسرائیلی حملوں کا شکار ہے، یہ زحمت انشاءاللہ تعالیٰ ایک رحمت میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو اس کی پالیسی ہے کہ وہ مسلم ممالک کو تنہا کرتا چلا جا رہا ہے، اسے اپنے منہ کی کھانی پڑے گی۔ میں اس حوالے سے اگر یہ گزارش کروں تو بیجا نہیں ہوگی کہ محمد بن سلمان کی جو قیادت ہے یہ اس وقت عرب دنیا کے اندر ایک ہیرو کا کردار ادا کرتا ہے، اور محمد بن سلمان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے خود سے ایک انیشیٹ لیا اور ایران سے کانٹیکٹ کیا۔ یہ کانٹیکٹ جو ہے وہ آپ اسے اگر ایک بڑے کینوس میں دیکھیں تو ایک طرف روس ایران کی پشت پہ موجود ہے، ایک طرف چین جو ہے وہ مسلم ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کر رہا ہے، اور آپ کو اگر یاد ہو کہ چین نے ایک کردار ادا کیا تھا ایران اور سعودی عرب کے تنازعات میں درست کردار ادا کیا تھا تاکہ ان کے تنازعات کم سے کم ہو سکے، ختم ہو سکے۔ تو چین کی بھی جو ہے وہ ہمارے پاس خاموش حمایت ہے، اور پھر ترکی جو ہے وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ ایک بات چیت کا ایک ڈائلاگ کا ایک جو ہے وہ اسٹیئر بن سکتا ہے۔ تو یہ آگے جا کے ایک مستحکم رول انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب
وہ ایک مستحکم انیشیٹ دیں گے مسلم ممالک کو، اور پھر مسلم ممالک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ نہ صرف تنازعات کے خاتمے کا سبب بنیں گے بلکہ ایک لیڈنگ رول ادا کریں گے. اور اس وقت پوری دنیا کو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مسلم ممالک جو ہے وہ آگے آئیں اور دنیا بھر کے تنازعات کو ختم کریں، کیونکہ اقوام متحدہ ناکام ہو چکا ہے. امریکہ اپنے مفادات کی خاطر جو ہے وہ تنازعات کو حل کرے. یہ دنیا کے مجبور اور محکوم ممالک مسلم ممالک کی طرف ایک ہے، اور الحمدللہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں ہماری جو فوجی قیادت ہے، ہماری جو عسکری جو قوت ہے وہ امت مسلمہ کا اثاثہ ہے. اور آج جو ہے وہ اگر میں یہ بات کہوں تو بیجا نہیں ہوگی کہ آج پوری امت مسلمہ پاکستان کی فوجی قیادت کو اپنا ہیرو مانتی ہے، اور جو رول پلے کیا ہے ہماری فوجی قیادت نے وہ پاکستان کے ہیرو نہیں، وہ امت مسلمہ کے ہیرو ہیں. اور آج ایران بھی پاکستان کا اگر شکر ادا کر رہا ہے بین الاقوامی فورمز کے اندر، تو ہماری فوجی قیادت کے لوگوں میں اگر سعودی عرب بھی آج ہماری فوجی قیادت کی طرف دیکھ رہا ہے اپنے سروائیو کرنے کے لیے، تو یہ الحمدللہ ہمارے لیے ایک پراؤڈ ایک موومنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. ہم جو بہت سے تنازعات کا شکار ہیں، ظاہر ہے اس کے اندر اب ایک اتحاد نظر آ رہا ہے، اور اس سچویشن نے جو ہے وہ مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا ہے. بہت پروفیسر ڈاکٹر شہاب الدین ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر بین الاقوامی امور ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر اب تک نیوز ندیم رضا صاحب نے. ندیم صاحب، اسرائیلی حملوں کے خلاف مسلم ممالک کی اب مشترکہ حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے آپ کو لگتا ہے؟ ندیم رضا صاحب سے ہمارا ابتبال ہوا ہے. ندیم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے مسلم ممالک کی مشترکہ حکمت عملی اب کیا ہونی چاہیے، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ محمد بن سلمان صاحب نے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے براہ راست ایران سے اس وقت؟ بالکل، آپ کا شکریہ. اور جس طرح سے محمد بن سلمان نے رابطہ کیا ایران سے اور ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے سینہ ٹھوک کے، اور جو 85,000 حجاج کرام جو سعودی عرب میں موجود تھے، جو ایران کی صورتحال کی وجہ سے اپنے ملک نہیں جا سکے تھے، تو ان کی مہمان نوازی سرکاری سطح پہ کی جا رہی ہے. اور جب تک ایران کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے کہا گیا کہ ان کو وہاں رکھا جائے گا. جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ سعودی عرب ایران کے درمیان ایک بڑی خلیج تھی، دونوں ملکوں کے درمیان حالات خراب تھے، اور نظریاتی بنیاد پہ یا علاقائی بنیاد پہ، لیکن گزشتہ برس چائنا کی کوشش سے دونوں ملکوں کا ملاپ ہوا ہے، اور یہ ملاپ بھی جو مغربی طاقتوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا. لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ بحرانوں میں ہی قیادت کا پتہ چلتا ہے، اسی میں قیادت نکھر کر آتی ہے. اور ایسا ہی کچھ ایران کے اوپر جو اسرائیل نے اٹیک کیا ہے اسی میں پتہ چلا ہے قیادت نے، جو ایران کی قیادت ہے اس نے اتنے بڑے پیمانے پہ جو نقصانات ہوئے تھے، ان کی تقریباً جو ٹاپ ناچ جو تھی فوج کی اس کو شہید کر دیا گیا، جو تقریباً 9 سائنسدان تھے ٹاپ کے ان کو شہید کر دیا گیا. اور کہا یہی جا رہا تھا کہ ہر جانب سے، اور بھلے وہ مغرب ہو یا مسلمان ممالک ہوں، کہ ناؤ چیپٹر از کلوزڈ اور ایران اب کچھ نہیں کر سکے گا. لیکن میں نے جیسے کہا کہ قیادت وہی ہوتی ہے کہ جو لڑ کھڑا بھی جائے، نقصان بھی ہو جائے، اس میں پھر وہ کھڑی ہو جائے. میں صرف 8 گھنٹے کے اندر قیادت نے اپنے آپ کو سنبھالا، جو شہید ہوئے تھے ان کی ریپلیسمنٹ تیار کی، اور جس بڑے پیمانے پہ اسرائیل کو جواب دیا ہے اس سے نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ بھی پریشان اور حیران ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے فوری بعد جب اتنا سخت ایران کا رد عمل تھا، اسی نے پھر ایران اور دیگر اپنا سعودی عرب اور دیگر ممالک کو مجبور کیا کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اسی میں ان سب کی بقا اور سلامتی ہے. کیونکہ یہ معاملہ یہاں رکنے کا نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے یہ صرف زمین پہ خطے پہ قبضہ یا ایران کو صرف گرانے کا نہیں ہے، یہ جنگ ہے نظریات کی جنگ ہے یہ. اور کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ کسی اور مسلمان ملک کے پاس جوہری ہتھیار ہوں. اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ابھی ایک اسلامی ملک ہے پاکستان جس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، وہ بھی کسی طور بھی آنکھوں میں کسی کے نہیں بھاتا، اسی لیے پاکستان کے پیچھے انہوں نے بھارت کو لگایا ہوا ہے، اور اب یہی وجہ ہے ایران کے پیچھے اسرائیل کو لگایا ہوا ہے. اور اسی لیے جس طرح ابھی کچھ لمحے پہلے ہی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ان دونوں ملکوں کو مذاکرات پہ جانا پڑے گا، اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی ہے کہ جو جوہری ہتھیار ہیں اس کو روکنے کے لیے اور جو اسرائیل کے جو آبجیکٹیوز ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے اس جنگ میں شاید امریکہ کو کودنا پڑ جائے.
تو ایسے میں اسلامی ممالک کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایران کے پیچھے کھڑے ہوں. ابھی محض بیانات آ رہے ہیں جیسے پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کے عوام، پاکستان کی فوج سب ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ہمارے بھی سردوں کے اوپر لازمی سی بات ہے جب ایران میں کچھ ہوگا تو پاکستان بھی اس سے متاثر ہوگا. اور کیونکہ بھارت جیسے جس طرح سے تل ملا رہا ہے، بھارت اس نے جو پاکستان کے ساتھ جو لڑائی ہوئی تھی مختصر سی، اس میں اسرائیل کی اس کو مکمل طور پہ حمایت حاصل تھی. اور یہی وجہ ہے کہ اس بار ہم نے دیکھا ہے اس بحرانی کیفیت کے اندر پہلی بار OIC نے بھی ایران کے معاملے کے اوپر دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں وہ ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں، لیکن میں اس کو ایک کچھ عین کہتا ہوں کہ جو بھی ایران کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت ایران بھی مقابلہ کر رہا ہے، لیکن جو مسلمان ممالک ہیں اور 57 مسلمان ممالک ہیں ان میں سے بیشتر ایران کی حمایت کا اعادہ کر چکے ہیں. اور آگے بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ دیگر جو جیسے چائنا ہے اور رشیا ہے وہ ابھی محض بیانات تک کی حد تک ہیں، لیکن اگر آگے یہ لڑائی بڑھتی ہے اور امریکہ اس جنگ میں کودتا ہے تو یہ جنگ پھر مزید شدت اختیار کر سکتی ہے. امریکہ جو ہے وہ اگر اس جنگ میں کودتا ہے تو حالات جو ہیں وہ یکسر بدل جائیں گے. ڈائریکٹر نیوز ندیم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ اب تک سے بات کرنے کے لیے. خطے کی یہ بدلتی ہوئی صورتحال جس میں اسرائیل اور ایران آمنے سامنے اس وقت آ چکے ہیں. ایران نے بھرپور جواب دیا ہے اور نہ صرف اس کے میزائلز نے جو ہے وہ اسرائیل کو ہٹ کیا ہے بلکہ کافی نقصان بھی پہنچایا ہے جس نے کچھ مزید سوالات کو جنم دیا ہے اور صورتحال جنگی حوالے سے اس خطے میں کافی بدل گئی ہے اور دلچسپ ہو گئی ہے. کچھ مزید بھی اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.